عشق کس شے کا نام ہے؟ میں اس کے لیے تکڑی دے رہا ہوں، میں اس کے لیے نا تکڑی دے رہا ہوں، تول لینا اس پر۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا مومن کون ہے اور کافر کون؟ درویشوں کی باتیں پھر نچوڑ ہوتی ہیں، جوس ہوتی ہیں، جڑ کی بات کرتے ہیں۔ فقیر ہنس پڑا، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے سمجھنا، مومن کون ہے اور کافر کون؟ اس نے کہا سن، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جو من چاہے وہ کرتا ہے، جو دل چاہے وہ کرتا ہے۔ اور قرآن نے کافر کا مزاج بتایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، کہ جو من چاہتا ہے وہ کرتا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا، جو رب چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ کرنا تو وہ چاہیے نا جو رب کہے، جو رسول چاہے، اور ہم وہ کرتے ہیں جو من چاہے۔ تو پھر ہم نے خدا اپنے من کو بنا لیا، اپنے نفس کو بنا لیا۔ تو فقیر نے کہا سن، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بھئی یہ مہربانی فرمائیں، پیچھے آواز نہیں جا رہی، جو دوست ڈبوں کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے آگے سے ہٹ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ پیچھے سے دوست آ رہے ہیں کہ آواز نہیں سن رہی، مہربانی فرمائیں، جو ڈبوں کے سامنے بیٹھے اتنی سی بات مان لیں، مہربانی فرمائیں۔ تو سمجھ آئیے، کافر وہ ہے جو مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ تو بتائیے ہماری میجارٹی اور اکثریت مرضی پہ چل رہی ہے یا مالک کی مرضی پہ چل رہی ہے؟ اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کے مالک نہ ہوتے اور اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہماری بہو بیٹیاں ننگے سر بازار میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر ہم اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہمارے گھروں میں گانے نہ گونجتے، مصطفیٰ کے قرآن کی آواز آتی۔ اگر ہم اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہماری شادیوں پہ ڈول نہ بجتے، کنجریوں کے ڈانس نہ ہوتے، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجی ہوتی۔ اگر ہم اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی۔ اگر ہم اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہمارے دودھ بیچنے والے پانی نہ ملاتے۔ اگر اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہمارے تاجر بددیانت نہ بنے ہوتے۔ اگر اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہمارے افسر حرام خور نہ بنے ہوتے۔ اگر اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہمارے حکمران رب اور رسول کے غدار نہ بنے ہوتے۔ اگر ہم اس مالک کی مرضی پہ چل رہے ہوتے تو ہم نے بھائیوں کی زمینیں نہ دبا رکھی ہوتی، ہم حرام نہ کھا رہے ہوتے۔ ہم اس مالک کی مرضی پہ نہیں چل رہے، ہم اپنی مرضی کے مالک بنے بیٹھے۔ یہ ریالٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ جتنی آنکھیں بند کر لو حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، آؤ شریعت کی طرف، آؤ تاجدار کائنات کی عملی غلامی کی طرف، تن سے من تک حضور کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کا فیض آج بھی جاری ہے۔ میرے آقا کی نگاہیں آج بھی امت پہ لگی ہیں، وہ نوازنا چاہتے ہیں، پردے میں وہ نہیں، پردے میں ہم چلے گئے۔ ہم پر غفلت کے پردے ہیں، جھوٹ کے پردے ہیں، دجل اور فریب کے پردے ہیں، حرام خوری کے پردے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے پردے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے پردے ہیں۔ ہم پر پردے ہیں، رسول پر پردہ نہیں ہے۔ اپنے پردے ہٹاؤ، امام الانبیاء تو سامنے بیٹھے ہیں۔ حافظ شیراز نے کہا تھا، حجاب چہرہ جامی شعبت غبار تنت، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز۔ کہتا ہے تو کہتا ہے حضور نظر نہیں آتے، تو خود آگے پردہ بنا ہوا ہے، اپنی میں مار تاکہ حضور نظر آئے، میں ختم کر کے حضور نظر آئے۔
یہ توسا شریف میں حضرت پیر پٹھان کا عرس ہو رہا تھا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس ہو رہا تھا نا. ایک گلی میں فقیر بیٹھا تھا, وہ نعرہ لگا رہا تھا, دنیا گزر رہی تھی, اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کوئی اس کی دنیا کا ہوتا تو سمجھ آتی. وہ نعرہ لگا رہا تھا, کئی گھنٹے ہو گئے تھے, وہ چیخ رہا تھا, لوگو عید ہو سی کڈاں. نعرہ لگا رہا تھا, لوگو عید ہو سی کڈاں. عید کب ہوگی؟ وہ لوگو عید ہو سی کڈاں. روتا تھا, بندے بندے کو روک کے پوچھتا تھا, وہ بتاؤ عید ہو سی کڈاں. ایک اسی کی دنیا کا بندہ آ گیا جو اس سے اگلے درجے کا فقیر تھا. وہ گزرا نہیں, اس کے سامنے بیٹھ گیا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا, نادان یار مل سی جڈا عید ہو سی اڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ انسان, نعرہ حیدر, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, عقیدہ اہل سنت, مسلک اہل سنت. کوئی سمجھ آئی؟ اللہ کرے میری باتیں سمجھ آ جائیں آپ کو. اس سے اگلے درجے کا فقیر تھا. اس نے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اس نے کہا, نادان یار مل سی جڈا عید ہو سی اڑا. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا جاتی ہے, پیسے ہو تو مدینے چلے جاتے ہیں, اور گھر میں فلمیں چلتی رہتی ہیں. شادی ہو تو کجریوں کے ڈانس بھی کرا لیتے, اور ساتھ ساتھ عمریں بھی کر رکھے. مدینے جاتے ہیں, جالیوں پہ روتے بھی ہیں, مگر سنو امام الانبیاء کے غلاموں, عید ہو سی اڑاں یار مل سی جڈاں. بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. لوگ جالیوں پہ جاتے ہیں, یار تک کوئی نہیں پہنچتا, کیونکہ یار کی نظر گھر میں لگی ہے. چھتوں پہ دو دو ڈشیں لگی اور مدینے میں رو رہے, بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور یہاں رو رہے, شادی پہ ڈانس کرواتے اور مدینے میں رو رہے, جالیوں تک جاتے ہیں. بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. وہ فقیر اگلے درجے کا تھا نا, اس نے اس کو جواب دے دیا. اس نے کہا, یار مل سی جڈا عید ہو سی اڑا. اس نے ایسی آگ لگا دی کہ وہ اپنا نعرہ بھول گیا. اب مچھلی کی طرح تڑپتا تھا اور بندے بندے کو روک کے کہتا تھا, لوگوں اب بتاؤ یار مل سی کڈا. ایک ایک بندے کو کہتا تھا, بتاؤ لوگوں یار مل سی کڈا. کئی گھنٹے چیختا رہا, روتا رہا, ہر بندے سے پوچھتا رہا, کسی کو یار کا پتہ ہوتا تو بتاتا. پھر کچھ گھنٹے گزرے, اس سے اگلے درجے کا فقیر آ گیا. اس نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, سامنے بیٹھا. اس نے کہا, نادان سن, میں مرسی جڈا یار ملسی اڑا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا, نادان تو پوچھ رہا یار ملسی کڈا, او میں مرسی جڈا یار ملسی اڑا. اللہ کی عزت کی قسم, اس نے ایسی آگ لگائی کہ اس فقیر کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی. ہماری میں نہیں مر رہی. عورتیں کہتی ہیں شادی پہ ڈھول نہ بجے تو پھر شادی تو نہیں, جنازہ ہوگا. گھر میں جوان کہتے ہیں میری شادی پہ فوٹو نہ بنے, ویڈیو نہ بنے. پھر یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہوگی, میں نے تو ایم اے کر رکھا. ہر کوئی میں لیے پھرتا ہے, اس طرح یار نہیں ملتا. او میں مرسی جڈا یار ملسی اڑا. آخری بات کر رہا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مالی گیا نا باغ میں, عارف بھی تھا, معرفت والا تھا. اس نے دیکھا شاخوں پہ پھول جھول رہے تھے.
उसने कहा फूलो इतने बेकरार क्यों हो, चमन में रह के बेकरार हो, क्यों बेकरार हो, क्यों तड़प रहे हो शाखों। फूल चीख उठे, कहा यार के गले लगना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, इसलिए बेकरार है, इसलिए परेशान है। माली कहने लगा नादानो, क्या घर छोड़े बगैर भी यार मिलता? तुम्हारा दिल है घर भी ना छूटे और यार मिल जाए? माली ने कहा यार मिल सकता है, गले लग सकते हो यार के, मगर जिसने लगना है ना उसकी गर्दन कटेगी। जिसने यार तक पहुंचना है फिर उसकी गर्दन कटेगी। जो सच्चे थे उन्होंने कहा हमारी गर्दन काट मगर हमें यार मिला। उसने सबकी गर्दनें काटी और झोली भर ली, समझ रहे, झोली भर ली। अब फूल चीखने लगे, अब तो कट गए, कुर्बानी दी, अब तो यार के गले तक ले जाओ। उसने कहा इतनी कुर्बानी से यार नहीं मिलता, अभी तो एक दी है, अभी कुर्बानी बाकी है। उसने कहा क्या? फूल कहने लगे क्या? कहा यार तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम सबके सीने से सुई नहीं गुजरेगी। सुई भी गुजरेगी, धागा भी गुजरेगा, जब तक सीने न छलनी हो उस वक्त तक यार के गले नहीं लगोगे। हमारी तलब है मुस्तफा मिल जाए और घर में गाने भी चलते रहे। हमारी तलब है दुपट्टे उतरे रहे और मुस्तफा मिल जाए। हमारी तलब है छातियों पे ढोल बजे और रसूल मिल जाए। तो नादान, जब तक कुर्बानी नहीं देते यहर नहीं मिलेगा। कुर्बानी देने वाले बनो। हम हैं चूरी खाने वाले मजनू और हुजूर को खून देने वाले मजनू की जरूरत। यहां हर कोई शख्स कहता है मैं हुजूर का आशिक हूं। अब आखिरी बात तकड़ी दे के उठ रहा हूं। इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर आका के सच्चे दीवाने चखना चाहते हो कि हुजूर का सच्चा आशिक कौन है, तो फिर महफिलों में ना देखा करो, 5 वक्त की नमाजों में देखा करो कितने हैं। अगर इमामुल अंबिया के सच्चे दीवाने तकना चाहते हो फिर लंगर खाते हुए ना देखा करो, फिर रोजे रखते हुए देखा करो। अगर आका के सच्चे दीवाने तकना चाहते हो फिर गानों की तर्ज पे नाते पढ़ने सुनने वाले मत देखो, फजर की नमाज के बाद मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाले देखो कितने हैं, फिर पता चलेगा खरे कितने और खोटे कितने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। ये उनकी मोहब्बत, फेंका जो उसने फूल तो गमला भी साथ था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन भाइयों के जज्बों को सलामत रखे और दुआ करें कि गाजी मुमताज कादरी अल्लाह रब्बुल इज्जत बाइज्जत तरीके से उन्हें रिहाई बख्शे। मैं तो कहता हूं वो जेल का कैदी तो बाद में बना है, वो आका की जुल्फों का कैदी पहले बन गया। समझ रहे हैं ना? मुझे जो उसके वकील है ना गाजी मुमताज कादरी के, वो मिले वकील जो 2 साल से और अब तक केस लड़ रहे हैं। वो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हैरान इस बात पे हूं, 2 साल उस वक्त बीत गए थे जब बताया उन्होंने कि गाजी ने एक दिन भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरा क्या बनेगा। उसका जो बनना था वो बन गया। समझ रहे? तो ये जिनके राब्ते मदीने से है ना, उनके लिए मौत और जिंदगी बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के तवस्सुल से हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप हजरात खुशबख्त हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां हैं मगर मशाइख हैं मगर इल्म कोई नहीं। वालिद गिरामी भी चोटी के आलिम बाअमल रूहानी शख्सियत और बेटा भी ऐसे ही अता करके गए। आप खुशबख्त हैं। मैं अपने भाई अदनान साहब से पूछ रहा था, पता चला कि हमारे इस गांव में बड़ी मोहब्बतें हैं, कोई नफरत कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बस्ती पर गैर फानी बरकत नाज़िल फरमाए। हजरत का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे कि जिनकी वजह से अहले सुन्नत की खानकाही निज़ाम में बहार है और इनके इल्मी फिक्री और रूहानी फैजान से हमें हमेशा मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। तो बड़ा लंबा हो जाएगा सिलसिला।
اور مہمان بھی کیا فرماتے ہیں؟ دو واقعات وہ، ہاں وہ تو تصوف کی بات ہو صوفیانہ تو یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ایک بیان کر دیں، پھر میں ایک بیان کر دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی واقعہ انہوں نے نا سنا تھا کسی خطاب میں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیان کریں. امام الانبیاء کے غلام تو وہی بات پھر آگے نکالتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، جو حضور کے ساتھ عشق کرتے ہیں، انہیں مدینے سے خیرات ملتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ صرف بھکاری نہیں رہتے، داتا بن جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اور حضور نے فرمایا ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، ان کے قدموں میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں، یہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ادھر جائیں نا فیصل آباد سے آگے، آپ تو فیصل آباد میں، تو ایک عبد الحکیم اسٹیشن آتا ہے، وہ جس ہستی کے نام پہ ہے وہ اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ. کام کیا کرتے تھے کہ کپڑے رنگتے تھے، رنگ ریز تھے، لوگوں کے نا کپڑے رنگتے تھے. اور عجیب رب نے سوچ عطا کی تھی کہ دن کو کپڑے رنگتے تھے اور رات کو مصلی بچھا کے نہ پھر خود کو رنگتے تھے. کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبغت اللہ، او رنگوں سے پیار کرنے والوں میرا بھی رنگ ہے. اللہ کہتا ہے میرا بھی رنگ ہے، کبھی میرا رنگ بھی لے کے دیکھو. اور ہر کمپنی اپنے رنگ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، اپنے رنگ کی تشہیر کرتی ہے نا، کہتی ہے میرے جیسا رنگ کوئی نہیں بناتا. ہر کمپنی، یہ روبی الاقوال، یہ فلاں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، دنیا پھر لو میرے رنگ سے بہتر رنگ نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بھی رنگ ہے. تو حضرت شیخ عبد الحکیم کیا کرتے؟ دن کو کپڑے رنگتے، رات کو مصلی بچھا کے نا پھر خود کو رنگتے تھے. ساری رات بندگی میں، تلاوت قرآن میں رنگتے رہے. اللہ نے اتنا رنگ دے دیا کہ آواز آنے لگی او میرے پیارے اب صرف خود کو نہ رنگ، اب میں نے تجھے رنگ ساز بنا دیا، رنگ ریز بنا دی. اب جس پر تیری نظر پڑے گی اسے بھی مصطفیٰ کا رنگ دے دے گے. اب بندے بھی رنگنے لگے، پہلے صرف کپڑے رنگتے تھے. ہندوؤں کا دور تھا کہ ایک ہندو عورت کے نا بیٹوں کی شادی تھی، وہ ایک گٹھڑی بھر کے لائی کپڑوں کی. آپ جانتے ہیں ہندوؤں کو رنگوں سے بڑی محبت ہے، وہ ہولی بھی کھیلتے ہیں رنگوں کی. تو اس نے نا آ کے بابا جی کو دی، کہنے لگی بابا جی یہ کپڑے اور ان کو رنگنا ہے، فلاں تاریخ کو میرے بچوں کی شادی ہے، تو ایک دن پہلے آ کے نا میں کپڑے لے جاؤں گا. انہوں نے فرمایا بیٹی رکھ جاؤ ہم رنگ دیں گے.